أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آپ آواز اور کم کر دیں اور جو لوگ بات کر رہے ہوں اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کر کریں، نہیں تو یہاں خاموش رہیں، بالکل خاموش ہو جائیں اگر کچھ بات سننی ہے. مجھے لمبی بات کرنے کی نہ موقع ہے نہ ہمت ہے اور میرا خیال ہے کہ ضرورت بھی اتنی باقی نہیں ہے. دو چار باتیں میں کروں گا، تقریر نہیں آتی، اب دو چار باتیں کرتے ہیں ان کو ذرا غور سے سنیں تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے، اور شکر اس لیے بھی کہ یہ مدرسے کی تقریب ہے اور اس لیے بھی کہ قرآن کریم سے منسوب بھی یہ تقریب ہے اور اس لیے بھی کہ اس مدرسے سے اس کا تعلق ہے جس سے میرا بھی ایک تعلق ہے. ارشد میاں نے تو یہ کہا حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب نے کہ یہ شاید پہلی بار آیا ہے، ہو سکتا ہے پروگرام میں پہلے ایک بار اور آیا ہوں غالباً، لیکن اس مدرسے میں ان کی پیدائش سے بہت پہلے سے آتا رہا ہوں اور ان کے والد بھی چھوٹے ہی ہوں گے، میری عمر کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم کے دوست تھے اور یہاں اس گلی میں آگے میری بڑی بہن رہتی تھی. تو 1974 سے میرا یہاں آنا جانا تھا جب میں 5 سال کا تھا، اور 1983 میں پورا ایک مہینہ رمضان میں یہاں گزارا تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل آنا جانا رہا اور مولانا سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی، ان کی محبت و شفقت ملتی تھی. تو اس اعتبار سے اس مدرسے سے مولانا کی نسبت سے تعلق بہت پرانا بھی ہے اور بہت مضبوط بھی. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس آدمی کے حوالے مدرسہ کیا اس نے مولانا کے انتخاب کو صحیح ثابت کر دیا. میرے محترم جناب حافظ شبیر صاحب مدظلو، انہوں نے ثابت کر دیا اپنی محنت سے اور اپنی ذہانت سے اور اپنی ہمت اور مستعدی سے کہ مولانا کا مدرسے کی ذمہ داری کے لیے ان کا انتخاب کرنا بالکل صحیح تھا. اب الحمدللہ یہ مدرسہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اب اس میں نیا خون شامل ہو گیا ہے جس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ولی ارشد اللہ ان کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور ان سے کام لے اور ان کی صلاحیتوں میں برکت فرمائے. یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو بہت بڑے بڑے علماء مدعو ہیں اور موجود ہیں. معلوم ہوا کہ بچوں کا مسابقہ ہے تو اس کے حکم کے طور پر بہت سے علماء آئے ہیں. وہ علماء دیکھنے میں آپ کو جوان سے لگ رہے ہوں گے. جناب مولانا مفتی رفاقت حسین کا تو بیان بھی ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ مفتی شعیب صاحب علی گڑھی اور مفتی عبداللہ حمدان صلی اللہ علیہ، وہ تو میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں. حضرت ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، میرے بھتیجے ہیں. اور کون آئے تھے؟ مولانا مفتی رسالت، مفتی نوشاد نوری صاحب، ان کا بیان آپ نے سنا. وہ تو بڑے باصلاحیت عالم اور مشہور، اب تو ان کو کہنا چاہیے معروف علماء اور ادباء میں اور عربی زبان کے معروف اہل قلم میں ان کا شمار ہے. تو میرے بارے میں انہوں نے کچھ زیادتی ہی کر کی صلاحیتوں میں برکت دے اور ان سے کام لے اور قبول فرمائے. مدرسے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. مجھے 2-3 باتیں کرنی ہیں جلدی سے. ایک بات تو یہی ہے کہ مدرسہ، یہ مدرسہ ہو یا کوئی اور مدرسہ، یہ
ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے یہ بتانے کی صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اب ہمت نہیں رہی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں تو سوچ کے بول رہا ہوں کہ اب ڈر لگنے لگا ہے یہ جتانے اور بتانے میں کہ مدرسہ ہمارے لیے کیسی نعمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ اس نعمت کو خراب کرنے کے لیے یا اس نعمت کو ہم سے ہمارے ہاتھوں سے لینے کے لیے یا اس نعمت کا کہ سفر کو روکنے کے لیے طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مسلمان بھائی ان مدرسوں کی جتنی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی سمجھ میں کیوں آ جاتا ہے کہ دشمن ہے۔ وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ مدرسے مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان حالات پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں جو ایک دو جملے ہی بول رہا ہوں لیکن یہ ایک پورے پس منظر کے تحت بول رہا ہوں اور معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کوئی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں۔ آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مدرسوں کی حفاظت کے لیے کام کریں۔ حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر پہرا دیں اور ان کی نگرانی کریں، بلکہ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ یہ اپنا کام صحیح کرتے رہیں اور اللہ کی مدد جو اب تک ان کے ساتھ ہے وہ چلتی رہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدرسوں والے جو لوگ ہیں ہم مدرسہ صحیح چلائیں، پڑھانے والے صحیح پڑھانے کا کام کریں، انتظام کرنے والے انتظام صحیح کریں، تعاون کرنے والے صحیح تعاون کریں۔ اور تعاون دو طرح کا ہوتا ہے، پیسے کا تعاون اور اخلاقی تعاون، دونوں تعاون کی ضرورت ہے اور دونوں کام صحیح طور پر آپ کریں اور ہم سب جتنے بھی مل کر کام کریں وہ سب اللہ کے لیے کریں، اپنی بڑائی کے لیے نہ کریں، اپنی بڑائی کے لیے نہ کریں۔ آپ نے چندہ دیا اور مدرسے والوں نے آپ کا مشورہ نہیں مانا تو آپ ناراض ہو جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے دیا، اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو آپ کو دینے کے بعد ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا کوئی مشورہ ہے پیش کر دیں، مدد منتظم کی سمجھ میں آئے گا قبول کرے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں قبول کرے گا، ذمہ دار وہ ہے، وہ جواب دے گا اللہ کو۔ لیکن آپ اپنے تعاون کی قیمت یہ وصول کریں کہ مدرسہ آپ کی مرضی سے چلے، یہ غلط ہے۔ میں نہیں جانتا یہاں کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں، مگر مسلمانوں کے جو عام حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں، پورے ملک میں جو حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ مدرسے کا کم سے کم اتنا تعاون کریں کہ مدرسے والوں کو مدرسے کے طریقے پہ چلانے دیں، یہ کام جن کا ہے ان کو کرنے دیں، اللہ کو وہ جواب دیں۔ ہاں کوئی ایسی کھلی غلطی ہے تو آپ اس پر روک ٹوک کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، مدرسے کی جو ذمہ دار باڈی ہے آپ اس تک بات کو لے کر جائیں، لیکن نظام کو صحیح چلنے دیں۔ یہ مسلمانوں کا اس میں کردار ہوگا، اور باقی جو کچھ کرنا ہے وہ مدرسے والوں کو کرنا ہے۔ اور میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہتا ہوں، آپ سے ڈرتے ہوئے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے حالات پر بہت گہرائی سے نظر ڈال کر ان حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے یا ہم سے کام چھوٹ جائے گا یا مدرسے نہیں چل پائیں گے تو اللہ میں اگر کوئی نقصان ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، حدیثوں میں یہ مضمون صاف ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، حدیث قدسی ہے۔ میں چونکہ لمبی بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہا، اس لیے وہ حدیث پوری سنانا نہیں چاہ رہا ہوں، پورا سال ہو گیا مجھے تقریباً ہر بیان میں بیان کرتے ہوئے، مگر اس کا خلاصہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر سارے انسان شروع سے آخر تک کے تمام انسان و جنات مجھ سے ڈرنے والے ہو جائیں اعلیٰ معیار پر تو میری شان بڑھتی نہیں، بڑھے گی نہیں، اور سارے انسان و جنات
میرے نافرمان ہو جائیں عالم یار پر تو میری شان گھٹے گی نہیں. میری ذات کا معاملہ تو یہ ہے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. ہمیں کام کرنا ہے اپنی ضرورت سمجھ کر. مسئلہ ہمارا ہے, مسئلہ ہماری نسلوں کا ہے. ان مدرسوں کا جو کردار ہے اور ان مدرسوں کی سرپرستی میں جو مکتب چلتے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے, جس ایمان کو بگاڑنے کے لیے طاقتیں کام کر رہی ہیں اور ہر جگہ کی طاقتیں کام کر رہی ہیں. کوئی الزام ہم کسی پر نہیں لگاتے ہیں, وہ تو یہ کام ہماری ہمدردی کے نام پر کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ گویا وہ تعلیم دلا کر جس کے اندر انہوں نے کفر کی آمیزش کر دی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس راستے پر چلے جائیں. ہم اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو ضروری ہوگا وہ کام کریں گے, مگر یہ بات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں, چوکس رہیں, اور اس میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ پیغام تو ہم اپنی حکومت کو اور اپنے برادران وطن کو کھلے طور پر دینا چاہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو ملک کا مسئلہ الگ ہے, ملک ہمارا ہے, ملک کے ساتھ ہماری وفاداری وہ آپ کے ڈر سے نہیں ہے یا آپ کے دباؤ میں نہیں ہے, بلکہ وہ بھی ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, اس کے ساتھ معاہدے کے طور پر ہمارا معاملہ ہے, تو ہم اس کے ساتھ وفاداری ہی کریں گے, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ملک کا مسئلہ یہ ہے. باقی جہاں تک ہمارے مسلمان بنے رہنے کا مسئلہ ہے, ایمان پر قائم رہنے کا مسئلہ ہے, تو یہ ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمارے ملک کا قانون ہر شہری کو مذہب کی آزادی دیتا ہے. لہذا ہم اپنے پورے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں, اور ہم اپنے پورے مذہب پر عمل کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس ملک میں رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. مگر یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہوگا, اور اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی جیسے ہم لینا چاہتے ہیں. ہمارے حالات یہ ہیں, اب میں ذرا سے 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم میں 90% لوگ بے نمازی ہیں. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے مسلمانوں کا وہ مجمع ہے جو مدرسے سے محبت رکھتا ہے, علماء سے محبت رکھتا ہے, دین سے محبت رکھتا ہے. کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس مجمع کے سارے لوگ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. قرآن پڑھنے کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے کہ اسی مجمع میں 50% آدمی بھی قرآن پڑھنے والے ہوں, مجھے یقین نہیں ہے, اور آپ میری تائید کریں گے. آدھے سے زیادہ لوگ وہی ہوں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, اور اس سے آگے بڑھ کر گستاخی معاف ہو, جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور اس سے بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات کو تو مشکل لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا بیان کا ٹکڑا کسی نے کل چلایا تھا پرسوں, میں اس کی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کی طاقتوں سے ڈر نہیں لگتا, بالکل ڈر نہیں لگتا. الحمدللہ, سچی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات سکھائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے حضور علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں کی تھیں. ان میں یہ بات فرمائی تھی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو, اگر ساری قوم جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے, تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے, تو جو فائدہ اللہ نے لکھا ہے وہی فائدہ پہنچا سکیں گے, اس کے علاوہ نہیں. اور اگر وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر تمہیں کچھ لوگ, سب لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے طاقتوں سے ڈرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر ڈر لگتا ہے اپنی بے عملی اور اپنی بد عملی سے. اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں, ہمیں تو
सच्ची बात है, हमने ये सबक पढ़ा है कि जो ज़रूरत की बात है वो कर लो। साल या 2 साल हो गए होंगे ये बात हर जगह कहते हुए, और 6-7 साल हो गए हैं इन 2 बातों का जायज़ा लेते हुए। मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं दारुल उलूम देवबंद की निस्बत की और अपने बुजुर्गों की निस्बत की बरकत से पूरे मुल्क में जाता हूँ तो हिंदुस्तान का कोई इलाका मैं साफ कह रहा हूँ, कोई सूबा और किसी सूबे का मेरे अंदाजे में, चूँकि हर ज़िले में मैं नहीं गया, अक्सर सूबों में गया हूँ और बहुत सारे ज़िलों में गया हूँ, और इस पूरे इलाके के कस्बात में या गांव में गया हूँ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बिजनौर में, शामली में, बागपत में, हरिद्वार में, और फिर दिल्ली और मेवात में, और इधर हरियाणा और पंजाब के और इलाकों में, और मुल्क भर में कश्मीर से और केरला तक और गुजरात और राजस्थान से आसाम और त्रिपुरा तक 2 बातें हर जगह मुसीबत की तरह छाई हुई हैं। एक ये कि मुसलमान सूदी कर्जे में बंधे हुए हैं, कोई जगह मुझे नहीं मिल रही। मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 साल हो गए हैं, जहाँ जहाँ मैंने पूछा और अक्सर जगह पूछा, अभी तक एक जगह के लोगों ने भी ये जवाब नहीं दिया कि हमारे यहाँ सूदी कर्जा मुसलमानों पर नहीं है। और पहले तो कर्जा होता था कारोबार के लिए, गाड़ी लेने के लिए, या खेती वाले वो कृषि लोन होता था वो लेते थे। अब तो रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्जा है, औरतों को वो मिलता है, स्कीमें बनी हुई हैं, सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, और हर महीने उनसे औरतों को कर्ज मिलता है और 10,000 के 12,000 वसूल किए जाते हैं। और जब वो गरीब अदा नहीं कर पाते तो आगे क्या होता है मैं कैसे कहूँ, मगर आप समझते होंगे ना क्या होता है, क्या हालात हो रहे हैं, किस जिल्लत का सामना हमारी इस मिल्लत को, इस उम्मत की इस्मत को करना पड़ता है। वो सच्चे वाक़यात हमारे इल्म में डर लगता है। तो ये कहना है मुझे, जितने लोग सुन रहे हैं, अल्लाह के वास्ते अपने घरों से कर्जे को निकाल दो, सूदी कर्जे को ख़त्म कर दो, अपने बच्चों को पैगाम दो, औरतों को पैगाम दो कि हमारी जितनी आमदनी है उसी में खर्च पूरा करो, और अगर आप कर सकें तो आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, अपने रोज़गार के लिए ज़्यादा मेहनत कीजिए। हम वक्त ख़राब करते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत को मैं कहता हूँ, ये बात अक्सरियत से शिकायत है कि हम में से तकरीबन हर तबके के बहुत सारे लोग वो हैं जो रोज़ाना अपने कई घंटे ख़राब करते हैं। अगर उन घंटों को काम में लगाएं तो आमदनी बढ़ जाए। मेहनत करके आमदनी बढ़ाइए, हलाल आमदनी, और अपने घर वालों को बताइए कि हलाल कमा कर लाएंगे, इसके अलावा कोई पैसा घर में नहीं आएगा, इसका तहिया करके यहाँ से जाइए। अल्लाह आसान फरमाए। और दूसरी मुसीबत जो सारे मुल्क में हर जगह फैली हुई है वो नशा है, और नशे की हालत जो है अब उसकी संगीनी बढ़ती जा रही है। मैं कैसे बताऊं आपको, जितना कुछ मैं जानता हूं उतना भी कैसे बताऊं, कोई तबका नहीं बच रहा है। और स्कूलों और कॉलेजों में तो लड़कियों पर शायद बाकायदा मेहनत हो रही है उनको नशेड़ी बनाने के लिए। कश्मीर जैसा हमारा मुस्लिम अक्सरियत का सूबा, वहाँ वबा की तरह नशा फैला हुआ है इस वक्त, और कोई जगह नहीं बची हुई है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने सूदी कर्जे के बारे में बताया, कोई जगह नहीं बची जहाँ मुसलमान नशा न कर रहे हो, बल्कि दूसरों से ज़्यादा न कर रहे हो। क्या मतलब एक मुसलमान कलमा पढ़ता है और उसका दिल कैसे गवारा करता है कि वो अपने मुंह के अंदर नशा भी ले जाता है। और अब तो खतरनाक बात ये, पहले तो ये था कि नशा कुछ महंगा होता था, अच्छा नशा जो कहलाता था वो कुछ महंगा होता था, अब तो नशे को सस्ता किया जा रहा है। आज ही मुझे मैसेज आया है, 20 रुपए का एक इंजेक्शन आसानी के साथ पूरे दिन आदमी को बेकार करने के लिए काफ़ी हो रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है। पहले तो महंगी चीज़ें हुआ करती थी। कितनी मुसीबत है, शैतान ने और उसके कानिंदों और नुमाइंदों ने किस मुसीबत में हम लोगों को मुब्तला कर रखा। कोशिश करें जहाँ जहाँ इस पर मेहनत हो सके बच्चों को नशे से बचाने की फिक्र करें। और तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो भी बिल्कुल आम है हमारे माहौल में, वो ये है कि हमारे यहाँ समाजी इंसाफ, आसान ज़बान में कहूँ घरेलू इंसाफ की कमी है। कोई राज नहीं है, बात हर जगह जाती है मुझे पता है, लेकिन हमारी कौन सी बात है जो हर जगह नहीं पहुंची हुई है।
کیا ہماری برائیاں سب کو معلوم نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی برائیوں کو دور کیے بغیر تو کام نہیں چلنے والا. گھروں میں انصاف پیدا کریں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں کسی کی بیٹی بیاہ کر آتی ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے؟ یہ ساس سسر اپنی بہو کے ساتھ وہ برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے کے گھر میں چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ بات، مسلمان بتائیں، یہ جواب دیں. یہ سفید داڑھی والے، یہ ٹوپی کرتے اور پاجامے والے اور یہ ڈگریوں والے سارے مولوی بتائیں، سارے ڈاکٹر بتائیں، سارے تبلیغ کے امیر بتائیں، کس کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہزاروں میں کوئی بچا ہوا ہوگا. بتائیں نا مجھے یہ کیا مصیبت ہے آخر؟ بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہو تو ہمیشہ بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے. ساس اور بہو میں ہمارے گھر میں کوئی بات ہو تو ساس صحیح ہے بہو غلط ہے. اور جہاں ہماری بیٹی ہے وہاں ساس غلط ہے داماد غلط ہے. یہ انصاف ہے مسلمانوں کا؟ وہ مسلمان جس کو اللہ نے کہا تھا کہ دشمن سے بھی نا انصافی نہیں کرنی، پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی باعزت ہیں. کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ میرا مقصد کوئی جوش دکھانا نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، تکلیف میں بولتا ہوں اگر سخت لہجہ ہوتا ہے. بدترین حالات ہیں ہمارے. کیوں؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں جو حالات آ رہے ہیں وہ کن کن چیزوں کے نتیجے میں آ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. حیرت ہوتی ہے. یعنی آج ہی میرے علم میں وہ بچی آئی کہ جو سسرال کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایسے حال کو پہنچ گئی کہ وہ معذور بن کر پڑی ہے، بالکل چلنے پھرنے کے بھی لائق نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مسلمان کسی بچی پر جو اس کے گھر میں بیٹی بن کے آئی ہے، اللہ نے بہو کو ہمیشہ کے لیے محرم بنایا ہے. آپ سوچئے ذرا کہ دوسرے کی بیٹی جو آپ کے بیٹے سے بیاہ کر آئی ہے وہ آپ کی سگی بیٹی کی طرح ہمیشہ کے لیے محرم بن گئی. اس بچی کے ساتھ آپ کے گھر میں ایسی زیادتی ہو کہ وہ اس کی جان جانے کو ہو جائے. یہ مسلمان ہے؟ پھر کس منہ سے شکایت کرتے ہو کہ حکومتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی؟ میں کہتا ہوں اور بے تکلف کہتا ہوں یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو بری لگے تو اور اچھا ہے، تاکہ کچھ تکلیف پہنچے، کچھ احساس ہو دل میں. حکومت اتنا ظلم نہیں کرتی جتنا ہم کرتے ہیں. ہماری چھوٹی سی حکومت ہے، 5 آدمیوں پر. حکومت والے اربوں آدمیوں پر حکومت کرتے ہیں. اگر وہ اتنی زیادتی شروع کر دیں گے ایک دن حکومت نہیں چلے گی. ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر چل رہا ہے کہیں سکون گھروں کے اندر؟ سکون وہیں ملے گا جہاں انصاف ہو. جن گھروں میں گھر کے ذمہ دار انصاف سے کام لیتے. ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا تھا کہ ساو بین الاولاد، بچوں میں برابری کرو. جو تمہارے بچے ہیں، مسلمانوں کا عالم یہ ہے ایک بیٹے کی کمائی زیادہ ہے، ایک بیٹے کی کمائی کم ہے. ان میں اگر اختلاف ہو تو ابا جان کا اور اماں جان کا ووٹ پیسے والے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے واقعات میں، فرضی باتیں نہیں کرتا، جذباتی باتیں نہیں کرتا. بالکل جو معلومات ہیں میرے پاس ان کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اپنی سگی اولاد میں انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے تو دنیا اس کے ساتھ کیسے انصاف کرے گی؟ حالات ہمارے یوں ہی خراب نہیں ہیں. کردار بدل دو، لوگ آپ کے غلام ہو جائیں گے. ایک مولانا نے مجھ سے کہا جو کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہندو بھائیوں کے ساتھ ہے. کہنے لگے 10 سال سے کام چل رہا ہے. ایک دن ایک ہندو تاجر کہنے لگا کہ مولانا آپ تو ہم لوگوں کی طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں، آپ تو ہم لوگوں کی طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ جملہ ہمارے لیے کتنی شرم کا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کو مسلمانوں سے اچھے معاملات کا تجربہ نہیں ہے. اور مجھے بتائیے، ان کی بات چھوڑیے، آپ کو ہے تجربہ؟ سیدھی بات ہے بالکل. ہمارے اپنے معاملات کیا ہیں آپس میں؟ یہاں اس مجمع میں کتنے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوگا کاروبار میں اور پیسہ مارا گیا، اور مارنے والا کون؟ اپنا بھائی. کیا ہے آخر یہ؟ کہیں بھی ہم انصاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. بدلیں اپنے آپ کو، خدا کے واسطے بدلیں. ہمیں تقریروں کا شوق نہیں ہے، نہ کوئی اور کسی بھی طرح کا ایسا شوق ہے. دل کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزر جائے کہ وہاں اللہ کے یہاں جا کر سرخرو ہو جائے. اور جب وہاں کی تیاری ہوگی تو دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. دنیا کے حالات ہمارے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوں گے.
جو کام ہمارے کرنے کے کم سے کم ان کو تو ہم کر لیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں تو آخر میں یہ کہ ہر بچے کو دین اور قرآن پڑھانے کی فکر کریں۔ اس وقت علماء محنت کر رہے ہیں، جمعیت علماء اور دوسری تنظیمیں باقاعدہ مہم بنا کر کام کر رہی ہیں مکتب چلانے کے لیے بچوں کے لیے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی تک شاید اسکول میں پڑھنے والے 10% بچے بھی مکتبوں تک نہیں پہنچے ہیں۔ فکر کریں، کوشش کریں اس بات کی کہ آپ کا ہر بچہ قرآن پڑھ لے، دین پڑھ لے، ایمان سیکھ لے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ معذرت چاہتا ہوں، بات شاید لمبی ہو گئی، میرا تو اتنا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجمع ہو یا 2-4 آدمی ہو، جی چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کر لی جائیں تاکہ ان تک بات پہنچے اور کہیں نہ کہیں فائدہ ہو جائے۔ آپ لوگ یہ ارادہ کر کے جائیے کہ علماء نے جو کچھ بیان کیا ہو آپ کے سامنے اس کو زندگی میں عملی طور پر لائیے۔ یہ جلسوں کو رسم مت بنائیے، خدا کے واسطے رسم مت بنائیے۔ ویڈیو بنا کے رکھ لیں اور کچھ فائدہ نہ ہو، یہ بیکار بات ہے۔ آپ اپنے دلوں میں لے کر جائیں، وہ سب سے بڑی ویڈیو ہے اور وہی اس کا اصل فائدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل سے یہاں کے سب کام آسان فرمائے، مبارک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔